دیکھیے دوسری بحر بحر مدید ہے. کیا ہے بحر مدید؟ فاعلاتن فاعلن 4 بار، یعنی فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن، یہ 4 بار ہو گیا نا ایک مصرع. دوسرا مصرع اسی طریقے سے ہے. کہہ رہے ہیں یہ بحر وجوباً مجزو ہے. مجزو آپ نے پڑھا تھا کہ ہر مصرعے کے اخیر سے ایک ایک جز کو حذف کر دینا، یہ مجزو ہے. تو اس کا مطلب جب یہ بحر مجزو ہے تو ایک جز حذف ہو جائے گا تو 3 ہی جز بچے گا. کیا بچے گا؟ فاعلاتن فاعلن فاعلاتن، بس دوسرا والا فاعلن حذف ہو جائے گا. اس لیے استعمال میں صرف 6 رکن ہوتے ہیں، یعنی 8 کی جگہ 6 رکن ہوتے ہیں. اس کے عروض 3 ہیں اور ضربیں 6 ہیں. ابھی پہلا جو آپ نے پڑھا اس میں عروض ایک ہی تھا، ضربیں 3 تھی، تو ہر ایک میں عروض وہی آ رہا تھا. 3 مثال دے دی، 3 میں ہو گیا. اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے عروض 3 ہیں اور ضربیں 6 ہیں. پہلا عروض صحیح. صحیح کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی ترمیم نہیں. فاعلاتن بن رہا ہے، فاعلاتن فاعلن فاعلاتن، یہ فاعلاتن ہی بن رہا ہے نا دوسرے نمبر پر. فاعلاتن ہی نا عروض بن رہا ہے، تو پہلا عروض صحیح ہے یعنی فاعلاتن ہی ہے. اچھا، ضرب نمبر 1 ضرب بھی صحیح. پہلا عروض صحیح اور اس کے ساتھ جو ضرب پہلی مثال دے رہے ہیں وہ کیا؟ ضرب بھی صحیح ہے. دیکھیے مثال، یا لبکرن انشروا لی کلیبن یا لبکرن این الفرارو. دیکھیے تختی کیجیے، یا لبکرن فاعلاتن. دیکھیے یہاں پر اس طریقے سے نہیں لکھا ہے، صرف اوپر الگ الگ کر کے دکھا دیا آپ کو. اب یہاں پر تنوین کی جگہ تنوین نہیں لکھا، اب آپ سمجھ جائیں گے. یا لبکرن فاعلاتن بن رہا ہے نا، انشروا فاعلن لی کلیبن فاعلاتن. دیکھیے فاعلاتن بن رہا، کوئی ترمیم نہیں ہے فاعلاتن میں، تو صحیح ہے یہ عروض. اچھا، یا لبکرن فاعلاتن این ای، کہاں جا کے پورا ہوگا؟ جز این ای فاعلن، یہ نہ ہو رہا، این ای فاعلن. نل فرارو فاعلاتن، بیٹھ رہا ہے نا وزن. کس کا شعر ہے یہ؟ محلحل بن ربیعہ کا. ہر ایک شاعر کا نام بھی دے دیا. اب ترجمہ سنیے. اے بکر تم میرے لیے کلیب کو زندہ کرو. انشار کے معنی زندہ کرنا. اے بکر تم میرے لیے کلیب کو زندہ کرو. اے بکر کہاں؟ ہم سے فرار کہاں ہے؟ چھٹکارا نہیں پاؤ گے، زندہ کرو اس کو، ورنہ پھر انجام بھگتنا پڑے گا. مار دھاڑ والا ہی سب رہتا ہے. چلیے دوسرا عروض اشعار جو ہے، دوسرا عروض محذوف ہے. دوسرا 3 عروض ہے نا، اب دوسرا عروض کیا؟ محذوف. محذوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرا عروض محذوف، حذف کسے کہتے ہیں؟ سبب خفیف کو حذف کر دینا. فاعلاتن کیا بن گیا؟ فاعلن. فاعلہ بن گیا، تن پورے کا پورا حذف، پورا سبب خفیفی حذف ہو گیا. تو یہ ہو گیا کیا؟ محذوف. اس کی ضربیں 3، یعنی اس عروض کے تحت 3 قسم کی ضربیں آتی ہیں. پہلی ضرب دیکھیے ہو چکی ہے، 6 ضرب لانا ہے ان کو. تو اس عروض کے تحت ساتھ جو ضربیں آتی ہیں وہ 3 قسم کی آتی ہیں. پہلی ضرب جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ مقصور. مقصور کیا؟ فاعلاتن تھا تو کیا ہو گیا؟ فاعلات. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اخیر سے سبب خفیف کے ساکن کو حذف کر کے جو اس سے پہلے متحرک ہے اس کو ساکن کر دیجیے. حذف میں تو پورا سبب خفیفی حذف ہو گیا، دونوں حرف حذف ہو گئے، ٹھیک ہے. اور قصر میں کیا ہوا؟ سبب خفیف کے ساکن کو حذف کیجیے اور اس سے پہلے والا جو متحرک ہے اس کو بھی ویسے مت رکھیے، اس کو بھی ساکن کر دیجیے، حذف مت کیجیے. فرق ہوا؟ ہاں دیکھیے فاعلات، فاعلات تیز ساکن متحرک تھا، فاعلاتن تھا نا، تو نون کو حذف کیا، اب تے پر ضمہ بچا تو ضمہ کو بھی ساکن سے تبدیل کر دیتے. کیا ہو گیا؟ فاعلات. یہ اخیر ہی میں ہو سکتا ہے، بیچ میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ ہے نا اجتماع ساکنین ہو رہا ہے،
ہاں یہ اخیری میں ہوگا. دیکھیے اب سنیے مثال لیجیے اس کی کہ عروض فاعل رہے گا اور ضرب اس کی جو ہے وہ کیا رہے گی؟ فاعلات رہے گی. دیکھیے لا یغرن امرأ عیشہ کل عیش سائر للزوال، للزوالی نہیں للزوال ایسے پڑھا جائے گا. دیکھیے لا یغرن فاعلات، نمرأ فاعل، نون پر جو فتح وہ آگے بڑھائیے، نمرأ فاعل عیشہ فاعل. دیکھیے فاعل آیا نا، عیشہ فاعل. کل عیش فاعلات سائر فاعل للزوال فاعلات. بیٹھ رہا نا. چلیے شعر کا مفہوم سنیے. کسی شخص کو اس کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اگر وہ زندہ ہے اس دنیا میں تو اس کی وہ زندگی اسے دھوکے میں نہ ڈالے. کل عیش سائر للزوال، ہر زندگی زوال پذیر ہونے والی ہے، کوئی بھی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس لیے دھوکے میں وہ نہ ڈالے، اپنے رب کو یاد کرتا رہے. چلیے دوسرا، دوم عروض ہی کی طرح محذوف فاعل، دوسرا عروض چل رہا نا محذوف فاعل، تو اس کی ایک ضرب کیا ہوگی؟ مکسورات، مکسور یعنی فاعلات. اب دوسری ضرب کیسی ہے؟ عروض ہی کی طرح محذوف یعنی فاعل. اعلموا انی لکم حافظ شاہدا ما کنت او غائبا. اعلموا ان فاعلات، ان پہ جا کے رکے گا نا. اعلموا ان فاعلات، اعلموا فاعلا انتن. نی لکم فاعل حافظ فاعل، نی لکم فاعل اور حافظ فاعل. شاہدم ما فاعلات، کنت او فاعل غائبا فاعل. بیٹھ رہا نا، کنت او فاعل غائبا فاعل. دیکھیے اب مفہوم سنیے. اعلموا انی لکم حافظ، تم یقین کر لو کہ بے شک میں تمہارا نگہبان ہوں، یقین کرو اس بات کا. شاہدم ما کنتو او غائبن، چاہے میں حاضر رہوں یا غائب رہوں، ہر صورت میں میں تمہاری نگہبانی کرتا ہوں، اس بات کا تم یقین کر لو. چلیے چوتھی ضرب کیا ہے؟ ابتر. دیکھیے تفصیل سلسلے وار شروع سے جب چلیں گے تو یہ چوتھی ضرب ہوئی، اور دوسرے عروض کے تحت یہ تیسری ہے. سوم لکھا ہے، نمبر جو پڑا ہے یہ بالکل ابتدا سے ہے، 6 ضرب انہیں دکھانی ہے نا، اور جو سوم لکھا ہوا ہے یہ دوسرے عروض کے تحت یہ تیسری ضرب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہیں کہ ارے یہ 4 بھی لکھا ہے، یہاں سوم بھی لکھا ہوا. چلیے تو سوم ضرب کیا ہے؟ ابتر یعنی فاعلن، فاعلاتن کی جگہ پر کیا بن جا رہا ہے؟ فاعلن بن جا رہا ہے. دیکھیے انما الزلفاء یاقوت، انما الزلفاء یاقوتۃ اخرجت من کیس دہقانی. دیکھیے زلفا یہ خاتون کا نام ہے. اچھا پہلے تو وزن دیکھ لیجئے. انما الزل فاعلات، انما فاعلا زلتن. آ رہا سمجھ میں؟ انما الزل فاعلات، فاء یا فاعل، یا پر جا کے ختم ہوگا، فاء یا فاعل، قوتۃ فاعل. ٹھیک ہے. اخرجت من فاعلات، اخرجت فاعلا من تن. قیس دہ فاعل، قانی فاعل، قانی فاعل. دیکھیے مفہوم کیا ہوگا؟ زلفا یاقوت ہے. زلفا کیا ہے؟ یاقوت ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، صاف و شفاف اور روشن تابندہ. تو یاقوت ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دیکھنے میں یاقوت کی طرح. یاقوت تھوڑی کوئی انسان ہو جائے گا، ہاں وہ تو پتھر ہے، یہ انسان ہے. یہ تشبیہ کے طور پر ہے، یعنی اس کا جو گال ہے، عارض ہے، رخسار، یہ چمک دمک میں، صفائی ستھرائی میں کس کی طرح سے ہے؟ یاقوت کی طریقے سے ہے. زلفا یاقوت ہے یعنی یاقوت کی طرح ہے.
اور اس یاقوت کی طرح ہے کہ اخرجت من کیس دہقانی، جو تاجر کے تھیلے سے نکالا گیا ہو، تاجر کے تھیلے سے جو نکالا گیا ہو۔ اس کا کیا مطلب تاجر کے تھیلے سے نکالا گیا ہو؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جب تھیلے میں بند رہے گا یاقوت تو اس کو جب نکالا جائے گا تو صاف و شفاف رہے گا، اور اگر اسے پڑا ہوا ہو تو کتنوں صاف و شفاف ہو، دھول آ جائے گی کہ نہیں اس کے اوپر؟ دھول آ جائے گی نا اس کے اوپر، تو کتنا چکنا ہے، لیکن دھول اس پر پڑی رہے گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس لیے قید لگائیے اس یاقوت کی طرح ہے، چکنا مکنا تابندہ، جسے تاجر کی جیب سے یا اس کے تھیلے سے، کس معنی تھیلا ہوتا ہے، تھیلے میں رکھتے تھے نا سب، تھیلے سے نکالا گیا، بالکل صاف و شفاف ہو۔ یہ ایسی ہی ہے اخرجت من کیس دہقانی، جیسے کہ حوروں کے بارے میں، جنتی حوروں کے بارے میں کیا آیا ہے، کأنہن بید مکنون، کہ وہ رنگت میں، چکناہٹ میں، تابندگی میں ایسے ہوں گی جیسے کہ شتر مرغ کے وہ انڈے جنہیں چھپا کر رکھا گیا ہو۔ تو وہاں مکنون آیا ہے، ان پر پردہ ڈالا گیا ہو۔ یہ کیوں کہا گیا پردہ ڈالا گیا؟ جب پردہ اس پر پڑا رہے گا کہ گرد و غبار اس پر نہیں رہے گی، جب اس کو ہٹائیں گے تو بالکل چکنا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے۔ چلیے، یہ تو دو عروض ہو گیا۔ پہلا عروض اس کے تحت ایک ہی ضرب تھی، وہ عروض پہلا کیا تھا، صحیح تھا، عروض بھی ضرب بھی اس کی صحیح تھی۔ دوسرا عروض محذوف تھا، اس کے تحت 3 ضربیں تھی، تو پہلے عروض کی 1 ضرب اور دوسرے عروض کی 3 ضرب، کتنی ضربیں ہوں گی؟ کل 4 ضربیں۔ اب تیسرا عروض سنیے، تیسرا عروض محذوف مخبون فاعل، اس کی 2 ضربیں ہیں، محذوف بھی ہے مخبون بھی، دو جمع ہے اس کے ساتھ، تو کیا بنے گا یہ؟ فاعل کے بجائے فاعل، اس کی 2 ضربیں ہیں۔ پہلی ضرب اول عروض ہی کی طرح محذوف مخبون یعنی فاعل، دیکھیے اس میں للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه، دیکھیے للفتى عقل، للفتى عقل فاعلات، عق پہ جا کے ختم ہوگا، للفتى عقل فاعلات۔ اچھا، لنيعي فاعل، لنيعي فاعل، شبه فاعل، بندہ ہے نا، شبه فاعل۔ اچھا، حیث تہ فاعلا، حیث تہدی، تہدی پہ جا کے پورا ہوگا نا، حیث تہدی فاعلات، ساقہ فاعل، قدمہ فاعل۔ آ گیا سمجھ میں نا؟ اب ترجمہ سنیے۔ جوان کے پاس عقل نام کی ایک چیز ہے، کیا ہے؟ للفتى عقل، جوان کے پاس عقل نام کی ایک چیز ہے، ایک سرمایہ ہے، یعیش بہ، جس کی بدولت وہ زندگی بسر کرتا ہے، زندہ رہتا ہے، حیث تہدی ساقہ قدمہ، جہاں کہیں اس کا قدم، قدم کسے کہتے ہیں؟ پنجے کو، جو زمین سے ٹچ رہتا ہے، جہاں کہیں اس کا قدم اس کی پنڈلی کو لے جائے، کہیں جہاں بھی کہیں جائے اسی عقل کے سہارے وہ زندہ رہتا ہے، اسی عقل کے سہارے وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ ہدایاتی کے معنی لے جانا، ساقہ یہ مفعول بھی ہے، اور قدمہ یہ فاعل بنے گا، جہاں کہیں اس کا قدم اس کی پنڈلی کو لے جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جہاں کہیں وہ جائے، جہاں کہیں وہ جائے۔ چلیے، اچھا، اب سلسلہ وار 6 نمبر پر، اور اس تیسرے عروض کے تحت دوسری ضرب ابتر ہے۔ ابتر کیا ہو جائے گی؟ فاعل کے بجائے فاعل ہو جائے گی۔ دیکھیے اس کے تحت کیا دیا؟ رب نارن بت ار مکہا تقزم الہندیہ والگارا، رب نارن فاعلات، بت ار فاعل، بت ار فاعل، مکہا فاعل، دیکھیے ہے نا یہ محذوف مخبون، مکہا فاعل، تقزم الہن فاعلات، ہن پہ جا کے پورا ہوگا، تقزم الہن فاعلات، دیول فاعل، غارا فاعل، غارا فاعل۔ شعر کا مفہوم سنیے،
ربا نارن، کتنا ایسا ہوا ہے، کتنی ایسی آگیں ہیں جسے میں نے دیکھتے دیکھتے رات گزار دی ہے۔ رمقا یرمقو نصرہ سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے دیر تک کسی چیز کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہ جانا اسے، رمقا یرمقو۔ کتنی ایسی آگ ہے کہ جسے میں نے دیر تک دیکھتے دیکھتے، دیر تک ہٹا دیجیے، جب رات گزارنا آ جائے گا تو ہو جائے گا اسی میں، جسے میں نے دیکھتے دیکھتے رات گزاری ہے۔ اور اس طریقے سے کہ تقزم الہندیہ والغارہ، اور وہ آگ اگر کی لکڑی اور غار کی لکڑی کو کھا رہی تھی۔ کھا رہی تھی کہ کیا مطلب؟ دیکھیے ہندی سے مراد یہاں پر عود ہندی ہے۔ عود ہندی وہی اگر کی لکڑی، جس سے بناتے ہیں اگر بتی کہتے ہیں، مہکتی ہے۔ اگر کی لکڑی جو ہوتی ہے اس پر جب آپ آگ جلائیں گے تو وہ مہکے گی، جیسے لوبان مہکتا نہیں ہے، اسی طریقے سے ایک لکڑی غار آتی ہے، جیسے اگر ہے اسی طریقے سے غار بھی ایک لکڑی کا نام ہے، اس کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ جب اس کو آگ میں جلاتے ہیں تو پھر خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اور قدیمہ یقدمو سمیا اسمہ سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے دانت سے چبانا کسی چیز کو، کھانا۔ تو یہ اس کا فاعل کون؟ وہی آگ ہے۔ تو کیا کہہ رہا شاعر؟ کتنی ایسی آگ ہے جس سے میں نے دیکھتے دیکھتے رات گزاری ہے، پوری رات آگ جلتی رہی، اس حال میں کہ وہ آگ عود ہندی یعنی اگر کی لکڑی اور غار کی لکڑی کو کھائے جا رہی تھی۔ کھائی جا رہی تھی، کب کھائی جائے گی؟ جب لوگ اس میں ڈالتے رہیں گے نا، وہ جلتی رہے گی، ڈالتے رہیں گے، جلتی رہے گی، یہ کہنا ہے کہ رات بھر لوگ اس میں ڈالتے رہے، جلتی رہی، ڈالتے رہے، جلتی رہی، اور میں اسی آگ کو دیکھتے 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 رات میری پوری کی پوری بسر ہو گئی۔ بہت لمبا مفہوم، اس کو پیچھے آپ تفصیل سے دیکھ لیجئے گا، اتنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کہنا چاہتا شاعر۔ دیکھیے اس بحر کے حشو میں خبن کی وجہ سے فاعلاتن ہو جاتا ہے، اور فاعلن ہو جاتا ہے، اور فاعلاتن کف کی وجہ سے فاعلاتو، اور شکل کی وجہ سے فاعلاتو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ابھی جو آپ نے پڑھا 6 تک وہ عروض اور ضرب کی بات تھی۔ اب حشو کے بارے میں سن لیجیے، حشو میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، حشو میں بھی اس طرح کی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ فاعلاتن میں فاعلاتن ہو جاتا ہے، فاعلن ہو جا رہا ہے، فاعلاتن کف کرنے کی وجہ سے فاعلاتو ہو جا رہا ہے، اور شکل کر دیں گے تو فاعلاتو ہو جا رہا ہے۔ چلیے تو یہ سب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا نا، شکل کیا ہے اور خبن کیا ہے، کف کیا ہے، جبھی نا سمجھ پائیں گے کہ کیسے یہ ہو گیا۔ جب آپ کو یاد رہے گا کہ یہاں دوسرے ساکن کو حذف کرنا ہے تو بن جائے گا اسے۔ چلیے